عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی مجہول بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے فعل ماضی معروف مثبت اور فعل ماضی معروف منفی پڑھا ہے۔ اس سبق میں فعل ماضی مجہول انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، فعل ماضی مجہول۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے نصر المسلم، شرب الماء، پانی پیا گیا، مسلم کی مدد کی گئی۔ فعل ماضی مجہول کی تعریف بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو۔ یعنی فعل ماضی مجہول میں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام واقع ہوا، لیکن اس کام کو کرنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، یہ مذکور نہیں ہوتا۔ ایکشن کا پتہ چلتا ہے لیکن سبجیکٹ کون ہے یہ نہیں معلوم ہو پاتا۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ۔ ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو۔ ماضی کا پہلا حرف جیسے فعل ہے تو فا پہلا حرف ہے، اس پر پیش لگا دو اور دوسرے حرف پر زیر لگا دو۔ دوسرا حرف یہاں پر عین ہے تو عین پر زیر لگ جائے گا اور فا پر پیش لگ جائے گا، اور اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو۔ یعنی فعیلہ سے اگر فعل مجہول بنانا ہو تو پھر آلریڈی دوسرے کلمے پر زیر ہوگا، اس لیے اسے اس کی حالت پر رہنے دیں، ماضی مجہول بن جائے گا۔ مثلا فعل سے فعل، نصر سے نصر، اس کی مدد کی گئی، شربا سے شربا، وہ پیا گیا۔ اب یہاں پر ایک کام کا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز پی گئی، لیکن کس نے پی یہ معلوم نہیں ہے۔ نصرہ، اس کی مدد کی گئی، مفعول کی طرف نسبت ہے فعل کی، اور پتہ چل رہا ہے کہ کسی شخص کی مدد کی گئی، لیکن مدد کرنے والا کون تھا یہ معلوم نہیں ہے۔ گردان فعل ماضی مجہول۔ تو ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ ماضی کے پہلے حرف پر ضمہ لگا دیں، دوسرے حرف پر کسرہ لگا دیا جائے، اور اگر پہلے سے ہی دوسرے حرف پر کسرہ ہو تو اسے اس کی حالت پر رہنے دیں، بس ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے نصرہ سے نصرہ، چارٹ دیکھ لیجئے، نصرہ اس ایک مرد کی مدد کی گئی، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ نصرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ان دو مردوں کی مدد کی گئی۔ نصرو، ان سب مردوں کی مدد کی گئی، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اب آگے کے تین صیغے مؤنث غائب کے ہیں۔ نصرت صیغہ واحد مؤنث غائب، اس ایک عورت کی مدد کی گئی۔ نصرتا، ان دو عورتوں کی مدد کی گئی۔ نصرنا، ان سب عورتوں کی مدد کی گئی۔ تو یہ غائب کے 6 صیغے ہو گئے۔ اب حاضر کے صیغے دیکھ لیتے ہیں۔ نصرتا صیغہ واحد مذکر مخاطب، تو ایک مرد کی مدد کی گئی۔ یہاں پر چارٹ میں غلطی ہو گئی ہے، نصرتا جو ہے مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، لیکن یہاں انہوں نے مؤنث مخاطب کا لکھ دیا ہے، جو بھولے سے لکھا گیا ہے، مس پرنٹنگ ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں 3 صیغے یہاں پر انہوں نے مذکر کے لکھے ہیں جبکہ مؤنث کے ہیں۔ تو نصرتا صیغہ واحد مذکر مخاطب،
تو ایک مرد کی مدد کی گئی. نصرتما صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب، تم دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرتم صیغہ جمع مذکر مخاطب، تم سب مردوں کی مدد کی گئی. یہ تین صیغے مذکر مخاطب کے ہیں. اگلے تین صیغے مؤنث مخاطب کے ہیں. نصرتی صیغہ واحد مؤنث مخاطب، تو ایک عورت کی مدد کی گئی. نصرتما صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب، تم دو عورتوں کی مدد کی گئی. نصرتن صیغہ جمع مذکر مخاطب، تم سب عورتوں کی مدد کی گئی. نصرت صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، میری مدد کی گئی. نصرنا صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، ہم سب کی مدد کی گئی یا ہماری مدد کی گئی. تو یہ فعل ماضی مجہول کی گردان ہو گئی. فعل ماضی مجہول مثبت کی گردان تھی. جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ہو ان میں سے تین کی مجہول کی گردان مع صیغے معانی حرکات اپنی کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشیں کر لو. اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے. اب صاحب کتاب ایک ایکسرسائز بتا رہے ہیں کہ جو افعال ابھی تک آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے تین افعال سے ماضی مجہول کی گردان صیغے معنی اور حرکات کے ساتھ اپنی کاپی پر لکھو. تو کوئی بھی فعل متعدی، تین فعل متعدی لے لیں گے اور ان سے گردان کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے. پھر ایک نوٹ بتا رہے ہیں کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے بلکہ فعل متعدی سے فعل مجہول بنایا جاتا ہے. فعل لازم کسے کہتے ہیں آپ پہلے پڑھ چکے، ابھی بھی دیکھ لیجئے. فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے. مثلا جلس حامد، حامد بیٹھا. ذهب خالد، خالد گیا. یہ فعل لازم ہے اس لیے کہ اس فعل نے صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دی. جلس معنی بیٹھنا، حامد فاعل، جلس فعل، تو فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. اب یہاں پر ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑی، صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر ہو گئی. اسی طرح سے ذهب خالد، ذهب فعل خالد فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. یہاں بھی ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اب فعل متعدی کسے کہتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے. اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے فتح حامد بابا، حامد نے دروازہ کھولا. اب اگر اسے صرف اتنا کہا جائے فتح حامد، حامد نے کھولا، تو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حامد نے کیا کھولا. لیکن جب بابن آ گیا، مفعول آ گیا، تو اب جملہ مکمل ہو گیا، حامد نے دروازہ کھولا. نصر خالد محمودا، خالد نے محمود کی مدد کی. اس کے مفعول کو اگر ہٹا دیں تو یہ فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر نہیں کر پائے گا. نصر خالد، خالد نے مدد کی، یہ نہیں معلوم کس کی مدد کی. اب اگر اس کا مفعول لے آئے ہیں تو پتہ چل گیا خالد نے محمود کی مدد کی. بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے تو یہ خیال رہے کہ وہ فعل لازم نہ ہو. ان افعال سے ماضی معروف کی گردان ماضی مجہول گردانوں اور کاپی پر معنی اور صیغوں کے لکھو. تو یہ چند گردانے جو ہیں صاحب کتاب دے رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان تمام گردانوں کو بھی ہم انشاءاللہ حل کریں گے اور اس کے بعد جو ایکسرسائز دی گئی ہے اس کو بھی دیکھیں گے. ابھی یہیں پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. اگر اس سبق سے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے. انشاءاللہ آپ کے اشکالات کو دور کیا جائے گا. اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.